بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تعریف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کا 36واں درس، وظائف امام۔ اے پروردگار، آل محمد میں سے پاکیزہ افراد پر درود بھیج، وہ کہ جنہیں تو نے حکومت کے لیے منتخب کیا اور انہیں اپنے علوم کا گنجینہ بنایا اور اپنے دین کا محافظ قرار دیا، انہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا، انہیں اپنے ارادے سے ہر آلودگی سے اور نجاست سے مبرہ فرمایا اور انہیں خود تک پہنچنے اور بہشت میں جانے کا وسیلہ بنایا۔ صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 47۔ اہداف درس: نمبر 1، امام کے اہم ترین وظائف اور ذمہ داریوں کا بیان۔ نمبر 2، محافظت شریعت اور لوگوں کی تربیت میں امام کا کردار۔ نمبر 3، حکومت اسلامی کو چلانے کے سلسلے میں امام کے وظائف اور ذمہ داریاں۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام جانشین پیغمبر ہے اور انبیاء کے تمام وظائف ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب کسی اثبات کا محتاج نہیں، کیونکہ ہر عاقل انسان جانشین اس سے اسی چیز کی توقع کرتا ہے جو خود اس فرد سے کرتا ہے جس کا یہ جانشین ہے۔ اگر کسی ایک مورد میں بھی جانشین کسی وظیفے کے انجام دہی سے قاصر ہو تو اسے جانشینی کے لائق نہیں سمجھا جاتا، مگر پھر بھی ہم ایک ایک کر کے وظائف امام کو مختصراً بیان اور ان کو ثابت کریں گے۔ امام کے اہم ترین وظائف۔ نمبر 1، دین کی تعلیم اور حفاظت۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے احکامات قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط 23 سال فرصت ملی کہ آپ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکے اور اس کے احکامات مسلمانوں کے لیے بیان کریں۔ یقیناً یہ مدت ایک دین کی تمام جزیات کی تعلیم کے لیے کافی نہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر دوران حیات میں بھی زیادہ وقت مشرکین کے ساتھ نبر آزمائی اور میں غارت ہوا۔ اس بنا پر جانشین پیغمبر کے اہم ترین وظیفوں میں سے ایک مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دینا ہے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی کچھ جزوی تعلیمات میں تغیر پیدا ہو۔ مثلا ممکن ہے کہ اسلام ایک ایسی زمین میں داخل ہو جہاں کے افراد اپنے رسوم و آداب کے محافظت کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہوں، مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال کرنے لگیں کہ یہ آداب و رسوم بھی اسلام کی تعلیمات کا جز ہیں اور واجب ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، یا یہ کہ احکامات اسلامی میں سے بعض زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بھلا دیے جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ایسے کام مکمل آگاہی کے ساتھ ایسے افراد سے سرزد ہوں جو دین میں تحریف ایجاد کرنے کا قصد رکھتے ہوں۔ اس بنا پر جانشین پیغمبر کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرے تاکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دین نہ بدلے اور انحرافات کا شکار نہ ہو۔ نمبر 2، انسانوں کی تربیت۔ خدا شناسی کی بحث میں ہم نے ثابت کیا کہ خدا حکیم ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ خدا عبث اور بے ہدف کام نہیں کرتا۔ خدا کے کاموں میں سے ایک انسانوں کی خلقت ہے، تو چونکہ وہ کوئی کام بے ہدف نہیں کرتا لہٰذا انسان کی خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا۔ خدا نے قرآنی آیات میں بیان کیا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اس کو کمال تک پہنچانا ہے۔ کمال تک پہنچنے سے منظور یہ ہے کہ انسان ہر اس اچھی صفت کو اپنائے جو ان کے لیے قابل کسب و تصور ہے۔ اس طرح ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان کے لیے خود سے کمال تک پہنچنے کی راہ تلاش
خود سے نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ انبیاء اور ائمہ کی تعلیم سے کا نیاز مند ہے۔ مگر فقط راستے کو جاننا بھی سعادت تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اس راہ میں بالکل قدم ہی نہ رکھیں یا شہوت اور دوسرے غرائز کی وجہ سے راہ سعادت سے منحرف ہو جائیں اور کمال تک نہ پہنچ سکیں۔ اس بنا پر امام کے اہم ترین وظائف میں سے ہے کہ ایک انسانوں کی تربیت اور انہیں راہ راست سے بھٹکنے سے بچانا ہے۔ ریفرنس: جیسے کہ جب معاویہ امام حسن علیہ السلام سے صلح حدیبیہ کے بعد سرزمین اسلام کا حاکم ہوا تو ضروری تھا کہ اپنی حکومت کا اعتقادی حوالے سے پشت مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرتا۔ اس رو سے اس نے وہ کام انجام دیے۔ پہلے مرحلے میں اس نے مسلمانوں کے درمیان عقیدہ جبر کو رواج دیا تاکہ اپنی حکومت اور اس میں روا رکھے جانے والے مظالم کے بارے میں لوگوں کو یہ عقیدہ پھیلا سکے کہ یہ تو فعل خدا ہے اور ہم اس بارے میں مجبور ہیں۔ اگر حسن بن علی علیہ السلام، جو حکومت کے معاملے میں معاویہ سے زیادہ سزاوار تھے، کنارہ کشی کر گئے تو یہ خدا کا کام ہے اور اس میں معاویہ کی کوئی تقصیر نہیں۔ معاویہ سے نقل ہوا ہے کام اور کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سارے کام تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جھوٹی حدیثوں کی ٹکسال ساز کارخانے لگوائے گئے اور نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے ہی جھوٹ بندوائے، جن میں یہ بھی تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی اور اس کے بعد بادشاہی میں تبدیل ہو جائے گی۔ امام کے پاس انسانوں کی تربیت کے لیے 2 لاہے عمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے اقوال میں اسلامی قوانین و احکام کی توضیح دیتے ہیں اور نصیحت کے ذریعے انسانوں کو کمال تک پہنچنے کی تشویش دلاتے ہیں۔ دوم یہ کہ ائمہ خود میدان عمل میں اتر کر ان دستورات پر عمل کرتے ہیں تاکہ ان کی رفتار لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار پائے۔ اسلامی معاشرے اور مملکت کی حاکمیت: انسان ایک ایسی موجود ہے جو مدنی الطبع ہے، اور بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو خصوصیت نہیں رکھتی اور اپنی ضروریات کو اکیلے رہ کر بھی پوری کر سکتی ہیں۔ مثلاً درخت کے لیے لازم نہیں ہے کہ زندہ رہنے کے لیے جنگل ہی میں لگایا جائے، بلکہ درخت اپنی زندگی اکیلے بھی گزار سکتا ہے۔ مگر انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم اپنے نوع کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف معاشرے سے مربوط کاموں اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اور معاشرہ بنا حاکم کے باقی نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے پر کون ہے جو حکومت کرنے کا اہل اور حقدار ہے؟ فلسفی حضرات نے اس سوال کو بہت سے جواب دیے، مگر اسلام کی نظر میں کسی چیز کے لیے وہی بس فیصلہ اور اس پر حکومت کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو۔ مثلاً اپنے ذاتی سامان کے لیے فقط میں ہی فیصلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا مالک میں ہوں، اور دوسرے چاہے اس کے بارے میں کتنے ہی فیصلے کریں، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا میرے مال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کا مالک فقط اللہ ہے، اس بنا پر اس جہان پر حکومت کرنے کے لائق بھی صرف اللہ ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں پر براہ راست حکومت کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت کے لیے کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرے گا تاکہ وہ انسانی معاشرے کو اس کے حکم کے مطابق چلائے، اور خدا نے یہ کام انجام دیا اور انبیاء کو معاشروں پر حکومت کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ مثال نمبر 1، جیسے کہ واقعہ عاشورہ کے بعد اسلامی معاشرہ بہت تیزی سے انحراف اور فتنہ فساد کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بنو امیہ نے تو اسلام کا عملاً مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔
اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے دعا اور عبادت کو اسلحہ بنایا اور اس کے ذریعے معاشرے کی فکری اور عملی تربیت انجام دی۔ اس صورت میں کہ لوگوں کے درمیان امام کی سب سے زیادہ شہرت اور محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ حسین جملے تھے جو دعا کے قالب میں لوگوں کے درمیان منتشر ہو گئے تھے۔ امام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ شیعہ سنی علماء یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ سے زیادہ متقی آدمی وجود ہی نہیں رکھتا۔ آپ اس قدر سجدے فرماتے کہ ان کے آثار آپ کی پیشانی پر عیاں تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ذی الشفانات کا لقب دے رکھا تھا۔ جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور وقت نماز کوئی چیز بھی آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ کر پاتی۔ امام کی اس رفتار کا اس دور کے منحرف معاشرے پر بہت اثر ہوا، اور آپ نے اس عمل سے لوگوں کے درمیان خدا کی جانب پلٹنے کے لیے ایک تحرک پیدا کیا۔ دوسری طرف امام نے دعاؤں کے قالب میں اقتدائی اور تربیتی مفاہیم لوگوں تک منتقل کیے۔ دعاؤں کے ذریعے معارف اہل بیت کی تبلیغ کی وجہ یہی تھی کہ بنو امیہ کو یہ احساس نہ ہو کہ یہاں کوئی درس چل رہا ہے اور وہ اس کو کے معنی نہ ہوں۔ ان دعاؤں میں امام کبھی تو صراحت کے ساتھ اعتقادی مسائل جیسے کہ امامت کو بیان فرما دیتے، اور کبھی ضمنی طور پر اشارہ کنائیوں کی صورت میں مقام اہل بیت اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنوی ارتباط کو بیان فرماتے۔ اس روح سے امام کے جو جانشین پیغمبر ہے، ان کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ اسلامی معاشرے اور مملکت پر حکومت کرنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے اور جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی جو تم میں ہی سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس کے علاوہ اسلام میں دو قسم کے قوانین ہیں ایک وہ جو فرد سے متعلق ہیں اور دوسرے اجتماعی نوعیت کے ہیں۔ یہی چیز بدی ہے کہ اجتماعی قوانین کے اجرا کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ حاکم یا پیغمبر ہو یا اس کا جانشین، تاکہ ان قوانین کا درست طریقے سے اجرا کر سکے۔ ریفرنس نمبر 1۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سیاسی مسائل میں سے کسی اور کی، جبکہ دینی اور مذہبی مسائل میں کسی اور کی کہ جیسے اہل بیت کی پیروی کریں گے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اول تو یہ اسلام میں سیاسی اور دینی مسائل میں جدائی ڈالنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ دین اسلام عبادی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل یعنی کہ سعادت مندی زندگی گزارنے کے شیوے کا بھی حامل ہے، اور یہ دونوں کسی بھی صورت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ دوم یہ کہ اگر اہل بیت بے حد علم اور عصمت کامل کے حامل ہیں تو پھر کیوں نہ ان کی دینی اور سیاسی دونوں معاملوں میں پیروی کی جائے۔ سوم یہ کہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو رہبر تھے؟ جو ہم بھی دو قسم کے رہبروں کا اعتقاد رکھیں کہ ایک ان میں سے سیاسی مسائل کے لیے ہو اور ایک دوسرا دینی مسائل کے لیے۔ امام کا ایک اور وظیفہ اتمام حجت۔ شیعوں کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا ہر زمانے میں ایک حجت رکھتا ہے اور انسان نے کامل اس کی حجت ہے۔
انسان کی خلقت کا ہدف انسان کامل کا وجود ہے، بس ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک انسان کامل کے جسم میں صفات الہیہ متجلی ہوتی ہوں موجود رہے، ورنہ خدا کے پاس خلقت کو آگے چلانے کے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ خلقت میں اول نفر بھی اور انسان کامل بھی ہو اور آخری نفر بھی۔ اسی لیے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام کے شعون میں سے ایک امامت معنوی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ خدا کی حجت کاملہ ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام قیامت تک انسانوں پر حجت خدا ہیں۔ نمبر 2، واسطہ فیض۔ شیعوں کے مطابق امام بین خالق و مخلوق واسطہ فیض ہوتا ہے، یعنی ہر فیض جو خدا کی جانب سے مخلوق تک پہنچتا ہے امام کے وسیلے تک پہنچتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ خدا کی یہ سنت وہ اپنے سارے کام وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو بنا پانی کے سیراب کرے، مگر وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیوں؟ بلکہ وہ انسان کو پانی کے ذریعے ہی سیراب کرتا ہے، یا یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو بنا غذا کے سیر کر دے، مگر وہ غذا کے وسیلے ہی سے اسے سیر کرتا ہے۔ اسی طرح فیض الہی بھی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی وسیلہ ہو، اور شیعہ اس وسیلے کو حجت خدا مانتے ہیں۔ انسان کامل خلق کے لیے فیض الہی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اور خدا اس کے ذریعے اپنے فیض کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیں۔ اگر ایک چیونٹی پانی میں گر جائے اور آپ اسے پانی سے نکالنا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ درخت کے کسی پتے کو استعمال کریں۔ یہ جو آپ اس چیونٹی کو ایک ضعیف سے وسیلے سے نجات دیں گے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ضعیف ہیں، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کیونکہ وہ چیونٹی ضعیف ہے، کیونکہ اگر آپ چاہیں گے کہ اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے باہر نکالے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ خلقت کے معاملے بھی خدا اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ بنا وسیلے کے موجودات کو پیدا کرے، مگر مسئلہ قدرت الہی کا نہیں بلکہ مسئلہ تو مخلوقات کا ہے کہ جو اپنے ضعف کی وجہ سے براہ راست فیض الہی حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے خدا خلقت کے لیے واسطہ قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، اور اسی وجہ سے خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو واسطہ فیض قرار دیا۔ خلاصہ درس: شریعت اسلام کے جو پچھلی تمام شریعتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ حفاظت اور ذمہ داری جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ دین اسلام آخری دین ہے اور قیامت تک اب کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا۔ نمبر 2، امام اس کے علاوہ کے محافظ و معلم و شریعت ہیں، خود بھی شریعت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ نمبر 3، اسلامی معاشرے میں حکومت کرنا بھی امام کے وظائف میں سے ایک ہے، کیونکہ انسان ایک اجتماعی وجود ہے اور اجتماع میں لڑائی جھگڑے اور تنازع جنم لیتے رہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ تنازع کو حل اور انسان کو سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک ایسا فرد جو خدا کی طرف سے یہ اجازت رکھتا ہو انسانوں پر حکومت کرے۔ شیعوں کی نگاہوں میں یہ اجازت فقط اہل بیت پیغمبر کے پاس ہے کہ وہ انسانی معاشرے کی زمام
قیادت اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ سوالات: کیوں امام کا دین کی تعلیم کے دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کو تربیت کرے؟ نمبر 2، ائمہ کس روش سے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں؟ نمبر 3، حکومت